السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل میں ایک صندوق چلا آتا تھا، اس میں برکات تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ اور دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کے۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو لڑائی میں آگے رکھتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے فتح عطا فرماتا۔ جب جالوت بنی اسرائیل پر غالب آیا تو وہ یہ صندوق اپنے ساتھ لے گیا۔ جب اللہ تعالیٰ کو صندوق کا پہنچانا منظور ہوا تو وہ کیا کہ کافر جہاں صندوق رکھتے وبا اور بلا آتی، 5 شہر ویران ہو گئے۔ ناچار ہو کر 2 بیلوں پر اس کو لاد کر ہانک دیا۔ فرشتے بیلوں کو ہانک کر طالوت کے دروازے پر پہنچا گئے۔ بنی اسرائیل اس نشانی کو دیکھ کر طالوت کی بادشاہت پر یقین لائے اور طالوت نے جالوت پر فوج کشی کر دی، اور موسم نہایت گرم تھا۔ بیت المقدس کی تعمیر جو حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی تھی، پھر حضرت سلیمان نے اس کی تکمیل فرمائی۔ اس میں کچھ کام تعمیر کا باقی تھا، اور یہ تعمیر کا کام جنات کے سپرد تھا جن کی طبیعت میں سرکشی غالب تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے کام کرتے تھے، ان کی وفات کا جنات کو علم ہو جائے تو فوراً کام چھوڑ بیٹھے اور تعمیر رہ جائے۔ اس کا انتظام حضرت سلیمان علیہ السلام نے بإذن ربانی یہ کیا کہ جب موت کا وقت آیا تو موت کی تیاری کر کے اپنے محراب میں داخل ہو گئے، جو شفاف شیشے سے بنی ہوئی تھی۔ باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھیں، اور اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لیے ایک سہارا لے کر کھڑے ہو گئے کہ روح پرواز کرنے کے بعد بھی جسم اس عصا کے سہارے اپنی جگہ جمع رہا۔ سلیمان علیہ السلام کی روح وقت مقرر پر قبض کر لی گئی، مگر وہ اپنے عصا کے سہارے اپنی جگہ جمے ہوئے باہر سے ایسے نظر آتے تھے کہ عبادت میں مشغول ہیں۔ جنات کی یہ مجال نہ تھی کہ پاس آ کر دیکھ سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر کام میں مشغول رہے، یہاں تک کہ سال بھر گزر گیا اور تعمیر بیت المقدس کا بقیہ کام پورا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھن کے کیڑے کو، جس کو فارسی میں دیوک اور اردو میں دیمک کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم نے اس کو دابۃ الارض کے نام سے موسوم کیا ہے، عصائے سلیمانی پر مسلط کر دیا۔ دیمک نے عصا کو، لکڑی کو اندر سے کھا کر کمزور کر دیا۔ عصا کا سہارا ختم ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے۔ اسی وقت جنات کو ان کے موت کی خبر ہوئی۔ تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام کا صندوق تھا۔ آپ علیہ السلام کے بعد نسل در نسل چلتے چلتے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا، پھر بنی اسرائیل کے انبیاء میں چلتا رہا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد ان کے اور دیگر انبیاء کے تبرکات اس میں موجود تھے۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو لڑائی میں آگے رکھتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے فتح عطا فرماتا۔ جب بنی اسرائیل نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے قوم ایمال کا، جالوت اور اس کی قوم کو ان پر مسلط کر دیا۔ انہوں نے بنی اسرائیل اور ان کے شہروں کو تاراج کیا، انہیں علاقہ بدر بھی کیا، ان کی اولادوں کو قتل و گرفتار بھی کیا، اور تابوت بھی لے گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جالوت اور اس کی قوم کو تابوت کی وجہ سے مختلف آزمائشوں میں گرفتار کیا۔ انہوں نے تابوت کو بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہنکا دیا۔ اس پورے عمل میں فرشتے پس پردہ مختلف امور انجام دیتے رہے۔ اس وجہ سے سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے اسے اٹھا لائیں گے، یا پھر براہ راست فرشتے اٹھا کر لائے، اور تابوت کا لوٹنا اللہ کے نیک بندے طالوت کی بادشاہت کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل ٹھہری۔ چنانچہ بنی اسرائیل طالوت کی قیادت میں عمالقہ سے لڑے، اور حضرت داؤد علیہ السلام جو طالوت کے لشکر میں شامل تھے اور ابھی تک نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بہت بہادری سے کفار کا مقابلہ کیا اور جالوت جو کافر بادشاہ تھا اس کو قتل کر دیا۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت، حکمت اور نبوت عطا فرمائی، اور جو چاہا علم انہیں عطا فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے نبوت اور بادشاہت ملنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک عظیم الشان عبادت گاہ تعمیر کرانا شروع کی۔ اس تعمیر کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد کی وصیت کے مطابق نہایت اہتمام اور شان سے مکمل کروایا، یہاں تک کہ اس کی تعمیر میں اتقان و استحکام کے لیے جنات سے بھی خدمت لی۔ کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد بیت المقدس کی تکمیل اور نمایاں عظیم الشان تعمیرات آپ علیہ السلام نے کروائیں، اس لیے اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہیکل سلیمانی سے مراد وہی مسجد بیت المقدس ہے جس کی تعمیر کا ذکر قرآن مجید نے بھی کیا ہے، جو آج تک موجود ہے، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر آسمانوں کے سفر کے لیے لے جایا گیا۔ اس کے علاوہ مزید کوئی خاص وضع کی تعمیر مراد نہیں ہے۔ یہودیوں کے ہاں بھی اس کی اہمیت ہے کہ
کہ وہ بھی ان انبیاء کے ماننے والے ہیں، لہٰذا یہ مقدسات جن پر قبضہ کرنے کا وہ خواب دیکھتے ہیں، تاہم یہود بے بہبود نے اپنی عادت کے مطابق جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور احکام میں تبدیلی و تحریف کی، یہاں بھی کچھ من گھڑت نظریات اور باتیں پھیلا دی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کی حیثیت توہمات اور شیطانی دھوکے سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور اس بات میں پتہ نہیں کہاں تک صداقت ہے کہ ویکیپیڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق ایک بزرگ کے قول کے مطابق یہ تابوت کیسرانی قبیلے کے علاقے غربن میں موجود ہے۔ غربن پاکستان کے ضلع ڈیرہ غازی خان کی ایک تحصیل تونسا شریف میں موجود ہے۔